میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کا ووٹ کی طاقت پر اعتماد بار بار مجروح ہو رہا ہے، اسے مجروح ہونے سے بچایا جائے۔ ہم پہلے پی ٹی آئی کو سمجھاتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، وہ میں رگڑا لگانے پہ تلے ہوئے تھے۔ آپ تقاریر اٹھا لیں، ہر تقریر میں ان کو کہتا تھا یہ کمبل، تم کمبل کو چھوڑو گے کمبل نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی، وہ ماننے سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، اپنے مخالفین کو رگڑا دو، ان کا سر قلم کرو، ان کو سزائیں دو، ان پر ہیروئن ڈال دو، ان کو کرپشن کے جھوٹے مقدمات میں رکھے دو، نواز شریف کو نہ ملنے دو ان کی اہلیہ سے، ان کی بیٹی کو ان کی موجودگی میں گرفتار کر کے مینٹل ٹارچر کرو، شہباز شریف کو رگڑا دو، ہماری ساری پارٹی کو رگڑا لگا۔ ہم انہیں کہتے تھے یہ رگڑا ایک دن ختم ہوگا، پھر آپ کی باری آئے گی۔ بدقسمتی سے ان کی باری آ گئی۔ مجھ جیسے لوگ اس باری پہ کوئی خوش نہیں ہے۔ جب کسی کو سزا ہوتی ہے رائٹلی رانگلی، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی بغلیں نہیں بجائیں، مگر میں ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں جو پچھلے دور میں ہماری سزاؤں اور ہماری گرفتاریوں کے اعلان کرتے تھے، بغلیں بجاتے تھے، آج وہ جن کے ساتھ تھے ان کی گرفتاریوں اور سزاؤں پہ بغلیں بجاتے ہیں۔ ان سے زیادہ بے حیا کوئی سروے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوئے، مگر وہ ہیں کیونکہ وہ سروس کرنے کے لیے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی زیرو برتھ ہے، وہ خود کھڑے ہو جائیں بلدیاتی الیکشن جیت نہیں سکتے، انہیں ایوانوں میں پہنچا دیا جاتا ہے، کوئی گورنر بن جاتا ہے، کوئی سینیٹر بن جاتا ہے، کوئی نیشنل اسمبلی میں چلا جاتا ہے۔ یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے عزیزوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں لیاقت بلوچ صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور دوستوں نے بھی، لیکن ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سینئر ترین لیڈر ہونے کے باوجود انہوں نے جو بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیان المرصوص کے نتیجے میں پاکستان کا وقار پوری دنیا میں بلند ہوا۔ ہماری بہادر افواج نے، ہمارے فوجی افسران نے، ہمارے جوانوں نے کمال کیا اور 6 گنا بڑے طاقتور دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا الحمدللہ۔ ایسی عزت بنی پاکستان کی دنیا میں۔ نیوکلیئر ایکسپلوژن کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جب دنیا میں پاکستانی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت تھی کہ اس کے نتیجے میں پاکستان جو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا وہ دیوالیہ ہونے سے بچا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست اسٹیک پہ لگائی، کوئی مانے نہ مانے، لیکن ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگائی اور ہم ریاست کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پنجاب کی حکومت تاریخی کام کر رہی ہے اور اس کے اثرات اب گراؤنڈ پر نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ساری باتیں درست ہیں۔ مگر میں یہ بات اپنے قائدین کو بتاتا رہتا ہوں، اپنی پارٹی میں کرتا رہتا ہوں کہ اس کے ثمرات جو ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے اور بہت ساری ایفرٹ ضائع ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت تیز ہے، ملک میں کشمکش، سیاسی کشمکش بہت زیادہ ہے۔ یہ کشمکش نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی راستہ نکلنا چاہیے۔ آج حال یہ ہے کہ ہر گالی پنجاب کو دی جاتی ہے، نفرت کا مرکز پنجاب بنا دیا گیا ہے۔ عام پنجابی کا فیصلہ سازی میں بھائی کوئی کردار نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا پنجاب کے عام آدمی کو، فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں، پنجاب کو گالی پڑتی ہے، لیکن لاشیں پنجابیوں کی آتی ہیں، محنت کشوں کی، جن کا یہاں کی پالیسی میکنگ سے بیچاروں کا باہر سے بھی نہیں گزر سکتے۔ تو جناب، میں نے ایسی نفرت صوبوں کے درمیان پہلے کبھی آبزرو نہیں کی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں خوفزدہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہ مشرقی پاکستان کے سانحے کے عوامل سے سبق سیکھا جائے، مگر نہیں سبق سیکھا گیا اس ملک میں۔
اس لیے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. داور صاحب نے پیڈیٹنگ یونٹس کی بات کی. میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، جواب نہیں ملتا کہ ٹی ٹی پی سے لڑائی تو بنتی ہے، بی ایل اے سے لڑائی تو بنتی ہے، دہشت گردوں کا تو مقابلہ کیا جانا چاہیے، مگر وہ فورسز جو آئین پاکستان کو مانتی ہیں ان کے ساتھ آخر ہمارا کیا معاملہ ہے؟ میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے نام پہ کہ خدا کے لیے وہ قوتیں جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہیں، جو سب حلالی پرچم کو سر بلند کرتی ہیں، ان کو اکٹھے ہونا چاہیے. وہ سیاسی قوتیں ہیں یا وہ ریاستی ادارے ہیں. پاکستان مشکلات میں گرا ہے. میں سوال پوچھتا ہوں، کیا سارے مسئلے ختم ہو چکے؟ کیا غربت کے خلاف جنگ ہم جیت چکے؟ کیا بھوک ختم ہو گئی ہے؟ کیا بھارت کا خطرہ ٹل چکا؟ کیا افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہیں؟ کیا دہشت گردی ختم ہو چکی ہے؟ کیا پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر چکی ہے؟ کیا ہم دنیا کی بڑی اکانومی بن چکے ہیں؟ بتائیں مجھے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ ہمارے دشمن ہیں. ہم دشمن سے نہیں لڑتے، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے لڑ کے اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں. اس قوم کے 78 سال ضائع ہو گئے ہیں، اور کتنے برس ضائع کریں گے ہم پاکستان کے؟ پاکستانیوں کا اور کتنا وقت ضائع ہوگا؟ پاکستانیوں کو پاکستان کے ساتھ جڑنا ہے. یہاں کرنے کو بہت کچھ ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں، کچھ کام ہی نہیں ملتا لوگوں کو. کیپٹل کی فلائٹ ہو رہی ہے، کیپٹل تو پاکستان کے اندر آنا چاہیے. یہ کون سوچے گا؟ درست کہا ہے شامی صاحب نے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے. سیاستدانوں کا کام ہے یہ. وہ اپنے آپ کو کامیاب ثابت کریں. باہر پڑتی ہے، رگڑے لگائے جاتے ہیں، پھر برداشت بھی کیا جاتا ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کو برداشت نہیں کیا. ہمارے والد کے قاتلوں کو ہمارے ساتھ بٹھایا گیا، ہم نے برداشت کیا. ان کے ساتھ ہنس کے ملے پاکستان کی خاطر. تو ہمیں باقی لوگوں سے بھی بات کرنی پڑے گی. یہ بات کیے بغیر راستہ نہیں بنے گا. بات کرنی پڑے گی. آج کریں یا کل، کل کریں یا پرسوں، بات کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا. جو قوتیں آئین پہ یقین رکھتی ہیں، جو پاکستان کے پرچم کو مانتی ہیں، انہیں بیٹھنا پڑے گا. زیادتیاں تو بہت ہوئی ہیں. ریاستی اداروں پہ حملے کیے گئے. 9 مئی ڈیلیبریٹلی کیا گیا، کوئی سازش نہیں تھی. 9 مئی ڈیلیبریٹلی کیا گیا. اس سے پہلے جب ہم نے نو کانفیڈنس کیا، عمران خان صاحب کو چاہیے تھا نو کانفیڈنس کا جمہوری طریقے سے مقابلہ کرتے، انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے آئین کی وائلیشن کی اور نو کانفیڈنس اڑا کے رکھ دی. ان کی اپنی غلطیاں بہت ہیں. 2 بار میں گواہی دیتا ہوں، 2 بار ہم انتخابات کی طرف گئے. ایک بار تب جب شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈار صاحب کے پارلیز ہوئے، میں اس کا گواہ. سب کچھ طے ہو گیا تھا، سب کچھ سیٹل ہو گیا تھا، لیکن خان صاحب نہیں مانے. اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب بڑے میاں صاحب نے شہباز صاحب کو ہمیں لندن بلایا اور کہا یہ گورنمنٹ چھوڑ دیں آپ، ابھی 20 دن ہوئے تھے. انہوں نے کہا مہنگائی کی لہر آئے گی، جنہوں نے کیا وہ بھگتیں، میں کیوں بھگتوں. ٹھیک کہہ رہے تھے. فیصلہ ہو گیا. شہباز صاحب انتظار کر رہے تھے بڑے میاں صاحب کے سگنل کا. زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے تھے. ان کو منانے میں 15-20 دن لگ گئے. عمران خان صاحب کو جب پتا لگا کہ ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں الیکشن میں، انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کر کے گن ہماری کن پٹی پہ رکھی. اپنا موقع لایا. اگر وہ نو کانفیڈنس کے بعد قاعدے حزب اختلاف بن کے بیٹھ جاتے تو باقی تھا کیا 1.25 سال 1.5 سال؟ نہ 9 مئی ہوتا، نہ آج وہ جیل میں ہوتے، اور نہ ہمیں یہ اتنی کشمکش کرنی پڑتی. پھر گالیاں، الزام، پھر سستائیت اس حد تک کہ ان کا مقدمہ لڑنا مشکل ہے. اگر ہم میں سے کوئی ان کا مقدمہ لڑنا بھی چاہے تو کس بنیاد پہ لڑے؟ اپنا کیس خراب کیا. کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بہیو کریں گے. بہیو سے مراد یہ نہیں ہے کہ تابع داری کریں گے، کہ جمہوری رویہ اپنائیں گے. کوئی ضمانت دینے کی پوزیشن میں نہیں. تو اس کے باوجود میں سب یہ کہنے کے بعد کہنا چاہتا ہوں، یہ درست کہا گیا کردار میاں نواز شریف صاحب کو ادا کرنا پڑے گا. میرے وہ قائد ہیں، ان سے روح اور دل کا رشتہ ہے.
ایسا رشتہ ہے جو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے. ان کا دل جو ہے وہ زخمی کیا گیا, ان کو بہت تکلیف پہنچائی گئی, لیکن رول ان کو پلے کرنا چاہیے اور رول انہی کو پلے کرنا پڑے گا. وہ سب سے بڑے ہیں اس وقت, انہیں آگے بات کرنی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ سے, پیپلز پارٹی سے, باقی سیاسی قوتوں سے. وہ کریڈیبل لیڈر ہیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے, تاکہ یہ تناؤ کم ہو, تاکہ ہمارے تاکہ ہمارے مخالفین جو سیاسی مخالفین میں ان پر پریشر کم ہو, انہیں بھی بات کرنے کی آزادی ملے, وہ بھی اپنا موقف پیش کر سکے. یہ عجیب بات ہے کہ سیاستدان سیاست پہ بات نہ کرے. بھائی گھوڑا گھاس نہیں کھائے گا تو کیا کرے گا؟ سیاستدان تو سیاست پہ بات کرے گا. سیاستدان تو سیاست پہ بات کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, اس کی بات تو سننا پڑے گا, اچھی لگے یا بری لگے. مخالفانہ باتیں سنیں گے تو راستہ نکلے گا. میں یہ سمجھتا ہوں اور میری سوچ کے حامل ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نئے پولیٹیکل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے, ایک نیا سیاسی معاہدہ. شاید ہم نیا آئین نہ بنا سکیں, لیکن اس آئین میں رہتے ہوئے, اس کے پریویو میں رہتے ہوئے ایک پولیٹیکل کانٹریکٹ چاہیے, ایک نیا مزاج جمہوریت, ایک نیا مزاج معیشت, جس کی بات شہباز شریف صاحب نے کی تھی اور ان کا مذاق اڑایا گیا تھا. وہ آج بھی اتنی ویلڈ بات ہے. مزاج معیشت بھی چاہیے, مزاج جمہوریت بھی چاہیے. اور جب سیاستدان بات کریں گے تو ریاستی اداروں سے ہم توقع کرتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ, کہ وہ اس پروسیس کی حمایت کریں, اس کو سپورٹ کریں, تاکہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے, ایک نیوکلیئر پاکستان. معاشی دباؤ میں اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا نیوکلیئر پاکستان سروائیو تبھی کرے گا اگر یہاں پہ ہارمنی پیدا ہوگی, اگر ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے. جب آپ جنگ لڑتے ہیں دو ملک تو ان کے بھی ڈی جی ایم او ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں, ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی ہے. اور میں پھر کہوں گا تکرار کے ساتھ کہ ہمیں اس ملک میں اور اس درخواست پہ غور کیا جانا چاہیے, ہر سطح پر اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے کہ اس ملک میں وہ قوتیں جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہیں, جو پاکستان کے پرچم کو سر بلند کرتی ہیں, ان کا کتنا بھی اختلاف ہے سیاسی یا ادارہ جاتی یا دھڑے بندی کا اختلاف ہے, انہیں ایک نقطے پر آنا پڑے گا کامن پوائنٹس کے اوپر, تاکہ پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور جو دہشت گردی کا ہمیں شکار کرتے ہیں, جو درندے بم چلاتے ہیں اس ملک میں, بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں, ہماری فورسز پہ حملے کرتے ہیں, جو قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, ان کا ہم مل کر مقابلہ کریں. پاکستان پریشر میں ہے, ریاست دباؤ کے اندر ہے. یہ ہمیں نہ بتایا جائے کہ ریاست دباؤ میں نہیں ہے. ہم زیادہ جانتے ہیں, ساری زندگی پالیٹکس کی ہے, لوگوں کی پلس پہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے سیاسی کارکنوں کا. ریاست کو اگر دباؤ سے نکالنا ہے تو پھر آئین پاکستان کو ماننے والوں کو ایک ایجنڈے پر آنا پڑے گا. وہ مزاج معیشت کا ایجنڈا بھی ہوگا, وہ مزاج جمہوریت کا ایجنڈا بھی ہوگا, تب پاکستان سپر سونک سپیڈ کے ساتھ آگے جائے گا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آج میں نے زیادہ لمبی بات کی کیونکہ وقت کی ونڈو موجود تھی. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جتنی گفتگو ہوئی ہے, اب اس کا فائنلی جو ہمارے لاسٹ اسپیکر ہیں اور آج کے صدر مجلس ہیں, میرے جدوجہد کے ساتھی اور ہمارے بڑے پیارے بھائی محبوب دوست ہمارے رانا ثناء اللہ خان صاحب, جو وزیر اعظم پاکستان کے مشیر بھی ہیں بلکہ مشیر خاص ہیں, اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کے آمریتوں کے خلاف جدوجہد کا استعارہ ہیں. اور میرے ان کے خیالات وہ کم بولیں یا زیادہ, بہت ہم قریب ہیں ایک دوسرے کے فکری اور نظریاتی طور پہ. میں بلا تاخیر رانا ثناء اللہ خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور
اس قول سے خطاب فرمایا۔